شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے اور کروڑوں درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سرفراز آفیشیل چینل۔ سرفراز آفیشیل چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم جس میڈیسن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایپیوال۔ ایپیوال جس کا جنیرک نیم ہے ڈائیویل پروکس، جو 250، 500 اور 500 کے ساتھ ساتھ سرپ فارم میں بھی اویلیبل ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ میڈیسن کن کن کنڈیشن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ دوائی بچوں اور بڑوں میں سیزرز کو کنٹرول کرنے میں بڑی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اگر مریض کو ایک سے زیادہ ٹائپ کے سیزرز ہوتی ہوں تو یہ دوائی اکیلی ہی ان سیزرز کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ یہ دوائی بچوں میں ایبسنٹ سیزرز، بڑوں میں گرینڈ مال سیزرز اور مایوکلونک سیزرز کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ دوائی پارشل فوکس سیزرز کو بھی اچھی طرح کنٹرول کر سکتی ہے، اور اس طرح اگر ایک مریض کو ایبسنس، گرینڈ مال اور مایوکلونک سیزر سب ہی ہوتی ہوں تو اس دوائی کے استعمال سے ان سیزرز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ دوائی دماغ کے اندر ایک نیورو ٹرانسمیٹر ماوے گابا کی مقدار کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ مادہ دماغ کے اندر کے سیلز کی ایکٹیویٹی کو کم رکھتا ہے اور اس طرح سیلز کے سیزر کے ڈسچارج کو کم کرتا ہے، اور اس دوائی کے سیرپ یا کیپسول کو کھانے کے بعد خون میں دوائی کی پیک لیول 1 سے 4 گھنٹے بعد اور گولی کو کھانے کے 3 سے 4 گھنٹے بعد پہنچ جاتی ہے، اور اس دوائی کی ہاف لائف 6 سے 16 گھنٹے تک ہے۔ تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ دوائی کی خوراک اور استعمال کرانے کا طریقہ۔ ناظرین، اس دوائی کو شروع میں 15 ml فی کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے دن میں 3 مرتبہ کھانے کے بعد دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر 1 ہفتے کے بعد 5 ml فی کلو گرام کے حساب سے روزانہ کی خوراک کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس طرح خوراک کو بڑھاتے ہوئے آخر کار پیشنٹ کو 60 ml فی کلو گرام جسمانی وزن کے حد مقدار پر رکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، عموماً مریضوں کو 20 سے 40 ml فی کلو گرام جسمانی وزن کی خوراک سے فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ خوراک کو اس وقت بڑھایا جاتا ہے جب مریض کی سیزرز کم خوراک کے استعمال سے کنٹرول نہ ہوں۔ دوائی کی روزانہ کی مقدار کو 2 یا 3 حصوں میں بانٹ کر دن میں 2 یا 3 بار استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ اگر دوائی کے کھانے کے بعد مریض کو متلی محسوس ہو یا الٹی محسوس ہو تو دوائی کو تھوڑی تعداد میں کھانا کھانے کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ اس دوائی کے استعمال سے آپ کے جگر، نروس سسٹم اور خون پر کیا اثرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ کچھ مریضوں کو اس دوائی کے استعمال کے دوران نیند زیادہ آتی ہے اور سارے جسم میں کمزوری، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ ہاتھوں پیروں میں کپ کپاہٹ آ سکتی ہے۔ مریض کے جذبات میں تبدیلی آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے مریض ڈپریس محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی وجہ سے خون میں پلیٹلیٹس کی تعداد کم ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے پلیٹلیٹس آپس میں صحیح طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جمتی نہیں ہیں اور بلیڈنگ ٹائم نارمل سے بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح جگر کی انزائمز کے لیولز خون میں بڑھ جاتی ہے، اور کبھی کبھی مریض کو اس دوائی کے استعمال کی وجہ سے ٹاکسس ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے اور خون میں امونیا کی لیول بڑھ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے مریض کا منہ سوج سکتا ہے اور مریض کے سر کے بال گرنا شروع ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ یہ کن کن صورتحال میں کن کن صورتوں میں اس دوائی کو استعمال نہیں کرانا چاہیے۔ اس دوائی کو 2 سال سے کم عمر کے بچوں میں بڑی احتیاط سے استعمال کرانا چاہیے۔ جن بچوں کے دماغ کو نقصان پہنچا ہو
یا ان کو مینٹل ریٹارڈیشن ہو یا وہ کئی اور سیزز کو کنٹرول کرنے والی ادویات استعمال کر رہے ہوں تو ان کو یہ دوائی استعمال نہیں کرانی چاہیے، کیونکہ ان کو ٹاکسس ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے جو کہ پیشنٹ کی موت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس دوائی کو ان مریضوں میں استعمال نہیں کروانا چاہیے جو کہ پہلے سے جگر کی بیماری میں مبتلا ہوں، اور اس دوائی کو ایسے مریضوں میں استعمال نہیں کروانا چاہیے جن کو خون کی بیماریاں ہوں اور پہلے سے ان کی خون میں پلیٹلیٹس کی کمی ہو یا بون میرو سپریس ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی وہ معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔